बहुत बहुत शुक्रिया वापस आने का। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। नाजरीन, 19वीं सदी के आगाज़ के साथ ही हमने देखा कि बरतानवी साम्राज्य ने बरे सगीर पाक व हिंद में अपने मकबूजा इलाकों में हुकूमती निज़ाम चलाने के लिए बरतानी नौजवानों को एक दावत दी कि वो सिविल सर्विस को बतौर पेशा इख्तियार करना शुरू कर दें। इस दावत का कोई पॉजिटिव या मुस्बत जवाब ऐसे लोगों से ना दिया गया या ना आया कि जिनकी मुआशरे में कोई इज्जत थी। अलबत्ता बिगड़े हुए नालायक नौजवानों के खानदानों ने किसी ना किसी तरीके से वन वे और अनदर अपने इन बिगड़े बच्चों को बरे सगीर में भेज दिया और यहाँ पर ये बेकिरदार नौजवान जो हैं तजर्बाकार गोरों के साथ कुछ अरसा काम करते रहे तो फिर उन्हें असिस्टेंट कमिश्नर भी कहलाया जाता था आफ्टर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और फिर आगे चलते हुए जब ये कुछ दिन और बरे सगीर में रह लेते थे तो फिर इन्हें किसी जिले का मुंतजिम बना दिया जाता था और यूं ये डिप्टी कमिश्नर कहलाते। अब अपनी नौकरी के दौरान बरतानवी राज को मुस्तहकम और स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ ये मकामी बाशिंदों को अंधाधुंध लूटते। अपने बेपनाह इख्तियारात की वजह से हर वक्त अपनी रियाया की जान और माल और इज्जत और आबरू के लिए खतरा बने रहते। अब ब्यूरोक्रेसी का ये तजर्बा इतना पॉजिटिव और इतना कामयाब हुआ कि इसके बाद बरतानिया में हिंदुस्तानी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनने के लिए बाकायदा रिश्वत ली और दी जाने लगी। 19वीं सदी के आखिर में बरतानिया ने जो है वो इसी ब्यूरोक्रेसी में शमूलियत के लिए सिविल सर्विस के इस इम्तिहान की शर्त लगा दी कि जिसको आज हमारे यहाँ मुकाबले का इम्तिहान कहा जाता है। अब इस इम्तिहान को पास करने के बाद इंसान ब्यूरोक्रेसी के उस निज़ाम का हिस्सा बन जाता है कि जिसमें ये समझा जाता है कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट नहीं तो वो यकीनन चोर होगा। अब इस्तेमारी रवायात की अमीन इस ब्यूरोक्रेसी ने पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी किया है वो हमारे सामने ही है, डजंट नीड टू बी रीइटरेटेड। अपने तमाम तर कराहतों के साथ इसी ब्यूरोक्रेसी को पंजाब हुकूमत ने बहाल करने का फैसला कर लिया है और सूबाई काबीना का ये आज फैसला भी आया कि असिस्टेंट कमिश्नर का जो ओहदा है वो बहाल हो जाए। इसी के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन लोकल गवर्नमेंट ताहिर सिंधु साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ MQM के सीनियर रहनुमा फैसल सब्जवारी साहब भी मौजूद हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। थैंक यू। ताहिर साहब, आखिरकार मौक़िफ़ बदलते बदलते आप उसी बात पर ही आ गए हैं ना कि नौ आबादियाती निज़ाम यानी कॉलोनियलिज्म को हम एक दफ़ा फिर इख्तियार कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर का ओहदा बहाल करके। नहीं, मैं नहीं ये समझता। पहले तो आपने जो कहा जिस तरह ब्यूरोक्रेसी के मतलब मुझे तो लगता है कि तारीख है सर, गलत बोला? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना सही भी नहीं था। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी में भी बड़े अच्छे लोग भी आए हैं, बड़े बुरे भी आए हैं, ये तो कोई नहीं है। लेकिन और निज़ाम ना पहले में कोई खराबी थी ना। देखें नहीं, आपने आज क्या किया मुझे ये बताएं। देखें मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ, वो भी उसकी तरफ भी आते हैं। पहले ये देखें कि क्या सारी ब्यूरोक्रेसी जो है हर मुल्क है, किसी को आप देख लें उसमें ब्यूरोक्रेसी है, उसके अपने अपने ये है कि उनका रोल है, एक रोल जो है आप वो डिफाइन कर देते हैं। इसी तरह हमारे मुल्क में अभी हैं पब्लिक सर्वेंट्स तो हैं, उनको ब्यूरोक्रेसी कहें या जो भी कहें। बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी जो है उनके जो मसाइल हैं या उनके जो हाई हैंडेडनेस है या उनकी जो करप्शन है वो एक अपनी जगह पर है। लेकिन बात यह है कि आपको सिस्टम चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो नेचुरली आपको पब्लिक सर्विस जो है आपने क्रिएट करनी होती है। सेकंडली मेरी बात सुने आप। देखें मेरी बात सुने, आधा तीतर आधा बटेर की नहीं बात। अच्छा, बात यह है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो कैसे किस तरीके से आती है, इंडक्ट कैसे होते हैं। सिविल सर्विस के जरिए आते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए आते हैं, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान था पहले, या प्रोविंशियल सिविल सर्विस है। आज आपसे डिबेट ब्यूरोक्रेसी पे तो बस है नहीं ना, जो आप करने जा रहे हैं उसके ऊपर अगर आप इजाजत दें। फैसल सब्जवारी साहब, फरमाइएगा, आपका एक बड़ा कामयाब तजर्बा रहा कराची में, उसकी मिसालें अभी तक दी जाती हैं, आपने बड़ी कोशिश भी की कि उसको कायम रखा जाए, उसको आगे लेकर जाया जाए। क्या बात है कि मुल्क की दो बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये देखना ही नहीं चाहती? 3 साल गुजर गए हैं, अभी तक आधा तीतर आधा बटेरी है सामने। मैं अनफॉर्चुनेटली सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि कमोबेश तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की, MQM के अलावा और विद द एक्सेप्शन ऑफ PMLQ, उसमें भी एक बाज़ दोस्तों का कोई डिफरेंट सेंटिमेंट आ जाता है, इस निज़ाम को नहीं देखना चाहती। पाकिस्तान का जो आइन है आर्टिकल 140A बड़ा क्लियरली ये कहता है कि ईच प्रोविंस शैल बाय लॉ हैव अ लोकल गवर्नमेंट, नॉट लोकल बॉडी, लोकल गवर्नमेंट जिसके पास पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों के दोनों हो। नुमाइंदा हो अवाम का, ये क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा, मैं ये जानना चाह रही हूँ, मुझे मुख्तसर ये बताइए। ये इसलिए नहीं हो रहा, अगर तो मैं आम आदमी की जबान में बात कर लूं, इसलिए नहीं हो रहा
کہ ہم جو صوبائی اور قومی اور سینٹ اسمبلیوں اور سینٹ کے لوگ ہوتے ہیں اور ہم جو وزراء صاحبان ہوتے ہیں، ہم چاہتے نہیں کہ ہم اپنا اختیار نیچے منتقل کریں. میں صوبائی وزیر ہوں امور نوجوانان کا. مجھے نہیں علم ہے قطن کہ جیکب آباد کی تعلقہ نمبر 4 لٹ سے اور اس کی جو ڈفرینٹ یونین کاؤنسلز ہیں وہاں کے نوجوانوں کے اپنے مسائل کیا ہیں اور ان کو وہ مجھے کیسے اپروچ کریں اور میں انہیں کیسے ایڈریس کروں. لیکن وہاں کا جو یونین کاؤنسل ناظم ہوتا یا جو بھی لوکل گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتا، ان تمام کو ان چیزوں کا مسائل کا علم بھی تھا، ان کے پاس اختیار یعنی کہ بھی اپنی تھا، طاقت وسائل رکھنے بھی کے تھے، لیے ذمہ داری بھی تھی. ڈائناسٹک ایک ہیریٹیج اور اپنی ٹریڈیشنز قائم رکھنے کے لیے جماعتیں یہ کر رہی ہیں، اپنی طاقت نہ کام ہو. یعنی کہ سر آپ اس چیز کے لیے سندھو صاحب تیار ہیں نا؟ آپ دیکھیں نا، آپ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز جی سر پانی بھرتے رہیں گے کمشنر کے سامنے، وہ سب صحیح ہے؟ Not at all. This is not the true position. دیکھیں میری بات سنیں. نہیں کرتے سر، ایک کمشنر ملتا ہے جب تک 3-4 ایم این ایز اور ایم پی اے ساتھ نہیں آتے. بالکل ملتے ہیں، کیوں نہیں ملتا؟ کیوں نہیں ملتا؟ میں ابھی ادھر کمشنر صاحب کو فون کرتا ہوں، ابھی رنگ نہ مجھے. اچھا ایسا کرتی ہوں، میں محسن لغاری سے بات کرتی ہوں، آپ کمشنر صاحب کو میری بات سنیں، میری بات سن لینا، مجھے بات کر رہے تھے. آپ کا فون اٹھا لیا انہوں نے تو میں آج شو ختم کر دوں. چلو ٹھیک ہے، یہ بھی کر لیتے ہیں، ابھی یہ بھی کر لیتے ہیں. بات یہ دیکھیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ لوکل گورننس جو ہے وہ چاہیے اور کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ مینڈیٹڈ ہے. تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ جیسے سبز واری صاحب نے کہا ہے آرٹیکل 144. سر آپ 3 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو کوئی بھی جو لا بناتے ہیں آپ اس پہ سوچتے ہیں، اس پہ ڈرافٹ بن رہے ہیں، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے. مختصر ایک موقع دے آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم فوراً ڈیبیٹ کر کے فوری طور پہ کچھ نہ کچھ کر دیں؟ میں کچھ نہیں چاہتی. محسن لغاری صاحب السلام علیکم، کاف لیگ سے تعلق رکھتے ہیں. کتنی ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہوئی ہے پنجاب اسمبلی میں لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے، پلیز فرما دیجیے گا. السلام علیکم. میرے خیال میں تو میں سے زیادہ بہتر جواب یہ سندھو صاحب دے سکتے ہیں. ہماری لوکل گورنمنٹ کا یہ جو نظام ہے، اس کے اوپر ہماری اسمبلی کے اندر پہلے ایک آیا پچھلے سال فیبروری میں بل، جس میں انہوں نے پرانی حکومت کو ختم کر دیا اور انہوں نے نئی حکومت کے نئے الیکشن کروانے کے لیے 6 مہینے کی مہلت مانگی. اچھا. پھر انہوں نے اکتوبر کے مہینے میں اس 6 مہینے کی مہلت کے اندر 1 سال کی اور ایکسٹینشن لے لی اور یہ اسمبلی کی کمیٹی کے پاس نہیں ڈسکس ہو رہا. اب اسمبلی کی کمیٹی کو یہ ریفرڈ بھی نہیں ہے یہ بل کہ لوکل گورنمنٹ کا پنجاب کے اندر کیا صورتحال نکلنی ہے، کس طرح اس کو انہوں نے چلانا ہے. جہاں تک تعلق ہے یہ اسسٹنٹ کمشنر کے آفس کے عہدے کو بحال کرنے کی، اسی طرح ہم نے کوئی 1.5 سال پہلے کمشنر کا آفس بھی اسی طرح بحال کر دیا تھا. ہم نے لینڈ ریونیو ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ کر کے کمشنر کا آفس ہم نے بحال کر دیا. اس کمشنر کے دفتر نے پچھلے اس 1.5-2 سال کے اندر کوئی کام جو 50 کروڑ روپے لگے ہیں نا، میری معلومات کے مطابق 50 کروڑ روپے لگے ان کے دفتر، 9 کمشنرز کے دفتر بنانے کے لیے 50 کروڑ روپے بیٹھ گئے اور وہ کچھ بھی کام نہیں کرے. کہا یہ گیا تھا کہ وہ حکومت پنجاب کی نمائندگی ہوگی اس کے اندر. چلیں جواب دیتے ہیں سندھو صاحب. اور اپیلز اور جو اس قسم کی چیزیں ہوں گی وہ بجائے اس کے کہ لاہور بورڈ آف ریونیو وہاں جائیں، وہ لوکل ان کو لیول کے اوپر اپنے کمشنریٹ لیول کے اوپر ملیں گی. وہ نہیں ہو رہا. کمشنر صاحب کا جو آفس ہے آج کے ہمارے نظام کے اندر، وہ صرف ہمارے نیشنل ایکسچیکر کے اوپر ایک بوجھ ہے. چلیں مجھے موقع دیجیے 1 سیکنڈ لغاری صاحب 1 سیکنڈ. کوئی ڈیفائنڈ رسپانسبلٹی میرے ساتھ لائن پہ لغاری صاحب 1 سیکنڈ 50 کروڑ روپے ان کمشنروں کو ان کے آفس بنانے میں 9 کے لگے. 1 سیکنڈ میں آپ کو معلومات کے ساتھ کہہ رہی ہوں. مجھے یہ بتا دیجیے کیا یہ آپ کے یونیفیکیشن بلاک تو قابو میں آ گیا، اب یہ آپ کا ایک اور طریقہ ہے کہ جو ضلعوں میں ایم پی ایز ہوں یا ایم این ایز ہوں وہ اپنے ضلعوں میں جو ہیں ان کی وفاداریاں جو ہیں وہ بڑھ جائیں، یہ بھی انڈر آ جائیں کنٹرول؟ مجھے ویسے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے جس پروگرام میں مجھے بلایا ہے ایک دفعہ یونیفیکیشن ایک دفعہ وہ بٹ جائیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کیٹاگوریکلی کہ آپ کا سوال کیا ہے، مجھے وہ تو سمجھ آئے تاکہ میں جواب دوں. میرا یہ سوال ہے کہ 3 سال آپ کیا کرتے رہے ہیں سر؟ 3 سال دیکھیں ہم کر رہے ہیں، وہ اسمبلی جو ہے نا اس پہ ڈیلیبریٹ کر رہی ہے، اس کے ڈرافٹ تیار ہو رہے ہیں. اب اسمبلی میں جب جائے گا ڈرافٹ تو لغاری صاحب کو تو پھر پتہ چلے گا نا. اچھا ایک بات لغاری صاحب کے پاس جو ہے نا، لغاری صاحب دیکھیں جی میرے بھائی ہیں، بل ریفر ہوا ہوا ہے کیا ان کی کمیٹی کے اندر اس پہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں؟ لغاری صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک کمیٹی کو ریفر نہیں ہوا، اور یہ جو کیبنٹ میں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اسسٹنٹ کمشنر اور وہ سارا جو بیوروکریسی کا جو ہے وہ پیرافرنیلیا کریٹ کر دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں اٹ از ٹو ارلی ٹو کمنٹ. ابھی تو یہ ڈرافٹ میں نے بھی نہیں دیکھا. ابھی دیکھیں ابھی تو ایک ایڈیشنل پاورز ہوں گی، ایڈیشنل پاورز کون سے قانون کے تحت ان کو ملیں گی؟ کس کو کون سے قانون کے تحت؟ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے دیکھیں میری بات سنیں، اس کو اگر آپ ری ڈیزگنیٹ کرتے ہیں تو وہ تو لینڈ ریونیو ایکٹ میں آپ امینڈمنٹس کریں گے
کیونکہ وہ جو پاورز جو ایکسرسائز کرتے ہیں وہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت ایکسرسائز کرتے ہیں. کہ یہ آپ کے ٹاک شوز پہ آ کے باتیں ڈسکشنز نہیں ہیں, یہ آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہونی چاہیے, ریفر ہونا چاہیے, ڈسکشنز. دیکھیں آپ کو پتہ نہیں ہے پھر پروسیجر کا, جب اسمبلی میں بل انٹروڈیوس ہوتا ہے اسمبلی جو ہے پھر اس کے بعد وہ ریفر کرتی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کو. ابھی تک تو اسمبلی میں انٹروڈیوس نہیں کیا, تو ابھی تو کیبنٹ نے ڈیلیبریٹ کیا ہے. مجھے ایک سیکنڈ میں فیصل سبزاری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب جو کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے بحال کر دیے, اس کے بعد الیکشن کروائے بھی جائیں, کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں جی, پہلے تو یہ اس لیے نہیں ہونے چاہیے کہ آئین اگر یہ کہہ رہا ہے کہ لوکل گورنمنٹس ایسی ہوں جن کے پاس فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہوگی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پبلک ریپرزینٹیٹیوز کی راہ میں ایک رکاوٹ ہوگی. دیٹس وائی MQM has opposed this piece of legislation here in Sindh where we are. دوسری بات یہ, ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو عوام کی بھلائی کے لیے لینڈ ریونیو ایکٹ میں کوئی ترمیم کرنی بھی ہے تو آپ جو ضلعی اور شہری حکومتوں کے افسران ہیں انہیں یہ سارے کے سارے اختیارات دے دیجئے, بجائے اس کے کہ آپ عوام کی جو نچلی سطح پر منتخب نمائندے ہوں ان کے سروں پر ایک اور افسر بٹھا دیں. MQM تو بڑی کلیئر ہے کہ 2001 کا بھی جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس تھا اس میں بھی ایسی ترامیم ہونی چاہیے کہ جو مزید اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کریں. ہم صوبائی خود مختاری کے نام پر تو سب سیاست کرتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اسلام آباد سے اختیار لے کے صوبائی دارالخلافہ مزید اختیارات نیچے ضلعوں کو اور شہروں کو دے, تو یہ بڑی ہپوکریسی ہے ہماری. سمجھ گئے, بہت بہت شکریہ. میں گزارش کرنا چاہوں گا, مختصر گزارش کیجئے گا سر. مختصر ہے بات یہ کہ دیکھیں لوکل گورننس کے حوالے سے آرٹیکل 144 جس کا سبز واری صاحب نے ذکر کیا ہے, دیٹ از ویری مچ کیٹاگورک اینڈ ویری کلیئر, اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے. سیکنڈلی یہ کہ جو بھی لیجسلیشن پنجاب اسمبلی میں ہوگی وہ ہوگی ان اکارڈنس ود لا, کیونکہ آپ ایڈمنسٹریٹو فائنینشیل اور ساری چیزیں ہیں, جو بھی جب بھی لیجسلیشن ہوگی ریسٹ ایشورڈ دیٹ ول بی ان اکارڈنس ود لا. سیکنڈلی نہیں انشاءاللہ ان ڈیو کورس ہوگی, ڈیفینیٹلی ہونی ہے, دیٹ ہیز ٹو بی ان اکارڈنس ود لا. میں ایک سبز واری صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو MQM کا سٹانس ہے, جو MQM کا سٹانس ہے وہ اپنی وجہ سے ہے, اس لیے کہ ان کی سٹیٹ ہے ادھر کراچی سٹیٹ ہے MQM کی, وہ اس لیے فار دیئر اون ویسٹڈ انٹرسٹ وہ چاہتے ہیں. اس کے اوپر مزید بات ہوگی کہ اس کے کیا ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, مگر ابھی جو انٹرسٹ ہیں وہ عوام کے نہیں ہیں انفارچونیٹلی, بڑے بھاری دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. مزے کی بات یہ 28 فیبروری کو 2010 میں لاسٹ ایئر صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا بس 4 ماہ کے اندر الیکشنز ہو جائیں گے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, کوئی الیکشنز نہیں ہے. کیا سٹیٹس ہے سندھ میں ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا, اور جدھر پنجاب کی بات ہے تو ادھر جو ہے باقاعدہ طور پہ جنازہ نکال دیا گیا ہے لوکل گورنمنٹس کا, اس سسٹم کا. انفارچونیٹلی دیکھا جائے گا سر آگے جا کے. آج کے لیے اجازت دیجیے, لکھنا نہ بھولیے گا crossfire@duniatv.tv.